السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہوا تھا کہ مرزا قادیانی کی کتب سے وہ حوالہ جات آپ کے سامنے پیش کیے جائیں جو توہین پر مبنی ہیں، اور جس جگہ پر انہوں نے مقدس ہستیاں کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے وہ تمام کے تمام حوالہ جات آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ پھر ان کا مفصل جواب قرآن و سنت کے مطابق دیا جائے گا، اور اسلام کے اندر وہ کس قدر مقدس شخصیات ہیں وہ آپ کو بتلایا جائے گا۔ آج کا ہمارا موضوع ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور ان کی ماں پاک دامنہ و امہ صدیقہ جسے قرآن نے بولا ہے۔ مسلمانوں کا کیا عقیدہ ہے اس بارے میں؟ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں سب سے آخر میں مبعوث کیے گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر صاحب شریعت نبی تھے۔ آپ پر انجیل کتاب نازل کی گئی۔ آپ علیہ السلام کی ساری زندگی معجزات سے پر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت مریم علیہ السلام کے بطن مبارک سے بن باپ پیدا کیے گئے۔ قرآن کریم کی سورہ مریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بن باپ کا تذکرہ موجود ہے۔ اس طرح آپ کی ولادت بن باپ نص قرآنی سے ثابت ہے، لیکن اس کے مقابلے کے اندر مرزا قادیانی نے اپنی مطلب براری کے لیے اس نص قرآنی کا نہ صرف انکار کیا بلکہ اس نے یہودیانہ طرز پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑا کر کفر و ارتداد کا راستہ اختیار کیا ہے اور قرآن مجید کی واضح آیات کو جھٹلایا ہے۔ اب میں مختلف حوالہ جات آپ کے سامنے پیش کروں گا، پھر اس کے جوابات آپ کے سامنے میں رکھوں گا کہ قرآن مجید نے کیا کہا ہے۔ سب سے پہلا حوالہ ہے میرے پاس کشتی نوح۔ یہ روحانی خزائن جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 18 کے اوپر ہے۔ مرزا قادیانی لکھتا ہے، اور مریم کی وہ شان ہے جس نے ایک مدت تک اپنے تئیں نکاح سے روکا، پھر بزرگان قوم کی نہایت اسرار سے بوجہ حمل کے نکاح کر لیا۔ گو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ برخلاف تعلیم توریت عین حمل میں کیوں کر نکاح طول ہونے کا عہد کو کیوں ناحق توڑا گیا اور تعدد ازواج کی کیوں بنیاد ڈالی گئی، یعنی باوجود یوسف نجار کی پہلی بیوی ہونے کے پھر مریم کیوں راضی ہوئیں کہ یوسف نجار کے نکاح میں آوے۔ مگر میں کہتا ہوں، مرزا قادیانی یہ کہتا ہے کہ مگر میں کہتا ہوں کہ یہ سب مجبوریاں تھیں جو پیش آئیں۔ اب یہاں پر ایک بات آپ سمجھ لیجئے، قادیانی عقیدے کے مطابق کیا ہے یہ واقعہ۔ قادیانی عقیدے کے مطابق یہ ہے کہ حضرت مریم کی منگنی یوسف نجار نامی شخص سے ہوئی۔ منگنی ہوئی، نکاح نہیں ہوا، منگنی۔ اس منگنی کے بعد مریم اور یوسف نے جنسی تعلقات قائم کیے، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حمل ٹھہرا، اور جب حمل کی مدت تک اور حمل واضح ہو گیا تو پھر مریم کے بزرگوں نے اصرار کر کے مریم کا نکاح یوسف کے ساتھ کر کے اس کو رخصت کر دیا۔ اب قادیانی عقیدے کے مطابق یہ نکاح جو ہے نا، دو وجہ سے ناجائز ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ مریم حاملہ تھی اور تورات کی تعلیمات کے مطابق حاملہ کا نکاح جائز نہیں، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یوسف نجار جو شخص تھا اس کی پہلے شادی ہو چکی تھی اور پہلی بیوی بھی نکاح کے اندر موجود تھی، اور تورات کے مطابق اگر پہلی بیوی نکاح کے اندر موجود ہو تو پھر دوسری بیوی نہیں رکھ سکتا۔ تو اس طرح مرزا قادیانی یہ کہہ رہا ہے کہ مریم کا نکاح کرنا یوسف نجار نامی شخص کے ساتھ بوجہ اس کے پہلی بیوی ہونے کے پھر اس کے نکاح میں آ گئی۔ کہتا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ یہ سب مجبوریاں تھیں جو پیش کی گئی۔ دیکھو کہ کس قدر حضرت مریم علیہ السلام کی توہین کی گئی ہے۔ یہ میں نے ایک حوالہ دیا۔ دوسرا حوالہ میرے پاس ہے روحانی خزائن جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 355 اور 56 کے اوپر ہے۔ کیا لکھتا ہے مرزا قادیانی، خود ہی پڑھ لیجئے کہ مریم کو ہیکل کی نظر کر دیا گیا تاکہ وہ ہمیشہ بیت المقدس کی خادمہ ہو اور تمام عمر خاوند نہ کرے، لیکن جب 6-7 مہینے کا حمل نمایاں ہو گیا تب حمل کی حالت میں ہی قوم کے بزرگوں نے مریم کا یوسف نام ایک نجار سے نکاح کر دیا، اور اس کے گھر جاتے ہی 1-2 ماہ کے بعد مریم کو بیٹا پیدا ہوا، وہی عیسیٰ یا یسوع کے نام سے موسوم ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حلالی ہونے کا بھی انکار کر رہا ہے اور حضرت مریم کے صدیقہ ہونے کا بھی انکار کر رہا ہے۔ دیکھو یہ کس قدر گندہ شخص ہے
قرآن مجید کی جو واضح آیات ہیں اس کا انکار کر رہا ہے، اور اللہ کے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بن باپ پیدا ہونے کا یہ انکار کر رہا ہے، اور حضرت مریم علیہ السلام جو کہ صدیقہ ہے، جو کہ قرآن نے جن کے بارے میں صدیقہ کا لفظ کہا ہے، تو اس کا بھی انکار کر رہا ہے۔ اب یہ صدیقہ کے لفظ کے اوپر مرزا قادیانی کیا کہتا ہے، ذرا اس کے بیٹے کی زبانی سنیے۔ سیرت المادیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 732 اور 733، یہ روایت ایک بیان کی ہے مرزا قادیانی کے بیٹے نے، دیکھیے ذرا خود ملاحظہ فرمائیے۔ لکھتا ہے کہ مولوی محمد ابراہیم صاحب بقا پوری نے مجھ سے بذریعہ تحریر بیان کیا کہ ایک دفعہ میں نے حضرت مسیح موعود کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی اللہ تعالیٰ نے صدیقہ کے لفظ سے تعریف فرمائی ہے۔ اس پر حضور نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے اس جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت توڑنے کے لیے ماں کا ذکر کیا ہے، اور صدیقہ کا لفظ اس جگہ اس طرح آیا ہے جس طرح ہماری زبان میں کہتے ہیں بھرجائی کانے سلام آکھناواں، جس سے مقصود کانا ثابت ہوتا ہے، کرنا ہوتا ہے، نہ کہ سلام کہنا۔ یہ مرزا قادیانی اب پنجابی کی مثال، بھرجائی کانیے سلام آکھناواں، یعنی کہ اپنی بھرجائی کو کہتا ہے کہ میں تنہیں کانیے سلام آکھدا، یعنی کانی جو کانا جو لفظ ہے نا، یہ گالی دینا مقصد ہے، سلام کرنا مقصد نہیں ہے، اس بات کو واضح کر رہا ہے۔ اسی طرح اس آیت میں، جس آیت میں وہ ام صدیقہ کا لفظ کہا، اس آیت میں اصل مقصود حضرت مسیح موعود کی والدہ ثابت کرنا ہے جو منافی الالوہیت ہے، نہ کہ مریم کو صدیقیت کا اظہار کرنا ہے۔ یعنی کہ قرآن مجید کی آیت کا ایک استہزاء کیا، پھر اس کی باطل تعویل کی، اور حضرت مریم علیہ السلام کے اوپر تہمت لگائی، اور اس کو امہ صدیقہ جسے قرآن نے کہا ہے صدیقیت کا انکار کر رہا ہے۔ کس قدر یہ غلیظ آدمی اور گندا آدمی ہے، قرآن مجید کی واضح آیات کا انکار کیا۔ اب میں آپ کے سامنے یہاں سے وہ الفاظ بیان کروں گا جو قرآن مجید نے حضرت مریم صدیقہ کے متعلق فرمائے ہیں۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 75 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل و امہ صدیقہ، نہیں ہے مسیح ابن مریم مگر ایک رسول، یقیناً اس سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے، اور اس کی ماں یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں صدیقہ ہے۔ کانا یأکلان الطعام، دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ انظر کیف نبین لہم الآیات ثم انظر انا یؤفکون، دیکھ ان کے لیے ہم کس طرح کھول کھول کر آیات بیان کرتے ہیں، پھر دیکھ کس طرح پھیرے جاتے ہیں۔ یہ حضرت مریم علیہ السلام کی پاکیزگی کو بیان کیا گیا ہے۔ وہ امہ صدیقہ، جسے مرزا قادیانی نے کہ بیٹے کی وہ تحریرات کے مطابق صدیقہ تو استحزان کہا گیا، صدیقہ کہنے کا مطلب نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ الوہیت کو توڑنا ہے۔ بھئی الوہیت کو توڑنا ہے تو قرآن مجید کی اس آیت کے اندر الوہیت کو توڑنے کا ذکر نہیں کیا گیا۔ کانا یأکلان الطعام، وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی کھانا کھایا کرتے تھے، اس کی مریم بھی کھانا کھایا کرتی تھی، اور جو کھانا کھایا کرتے ہیں وہ الوہیت کے مقام پر کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ الوہیت کا مقام ایسا مقام ہے صرف اللہ رب العزت ہی ہے، کہ اللہ رب العزت کیونکہ کھاتا نہیں ہے، پیتا نہیں ہے، سوتا نہیں ہے، چلتا نہیں ہے، وہ ایک جگہ پر قائم ہے، وہ دنیا کے اندر اس کا علم چل رہا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، یہ تمام چیزیں اللہ رب العزت کے متعلق ہیں۔ کانا یأکلان الطعام کے ذریعے کہہ کر یہ الوہیت کو توڑنا ہی تو مقصد تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ تو یہاں پر دیکھو کہ اللہ رب العزت نے کس پیارے انداز کے اندر ان کی الوہیت کو توڑا ہے، لیکن مرزا قادیانی کیا کہتا ہے، یہ الوہیت کو توڑنے کا ایک نیا طریقہ ہے کہ اس کی ماں کو بھی صدیقہ کہنے سے انکار کر دو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بن باپ بھی کہنے کا انکار کر دو۔ یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے نا، یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واضح طور پر مرزا قادیانی نے توہین کی ہے۔ اور قرآن مجید کی دوسری آیت سورہ آل عمران کی، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، کہ فرشتے نے آ کر کہا اے مریم بے شک اللہ تعالیٰ نے تجھے چن لیا ہے، وَمُطَّہَّرَكِ اور تجھے پاکیزہ کیا ہے، وَاصْطَفَاكِ اور تجھے چن لیا ہے تمام جہان کی عورتوں پر۔ دیکھو کہ اللہ رب العزت نے کس طرح ان کی پاکیزگی کو بیان کیا ہے۔ وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، پوری جہان کی عورتوں سے اللہ رب العزت نے انہیں فضیلت دی ہے،
چن لیا ہے، پاکیزہ کر دیا ہے، اسے صدیقہ کا لفظ کہا ہے۔ قرآن مجید کی کس طرح نص آیا قرآنی ہیں جو اس پر دلالت کرتی ہیں، لیکن افسوس صد افسوس کہ مرزا قادیانی کو اتنی سمجھ نہیں آئی کہ قرآن نے جس کی تعریف کی ہے اس نے تکذیب کی۔